زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے پروگرام میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب اور ریسرچ اسکالر تنظیم اسلامی اور مرکزی انجمن خدام القرآن جناب رضا الحق صاحب۔ ناظرین، ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ اب پاکستان کو افغانستان میں امریکہ کی شکست کا جسے کہتے ہیں ذمہ دار قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورا مغرب ہی اب، امریکہ تو امریکہ، پورا مغرب ہی اب مختلف طریقوں سے پاکستان کو ایک قسم کی سزا دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور بظاہر اس کا مقصد یہ آتا ہے کہ اتنا ٹیز کر دو پاکستان کو کہ پاکستان افغان طالبان جن کو کہ اب ایک حکومت جنہوں نے بنائی ہے، ان کی کسی قسم کی کوئی تائید، کوئی مدد نہ کر سکے، بلکہ خدا نخواستہ ان کے خلاف ہو جائے مغرب کی طرح، اور اس طرح جو ہے وہ طالبان پر مزید پریشر ڈالا جائے، اور یا وہاں پر جو بھی نظام اب رائج ہو رہا ہے اس کو تہو بالا کیا جائے۔ یہ صورتحال دیکھ کر قرآن مجید کی ایک آیت ذہن میں آتی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ، اور اللہ تو اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے وہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ افغانستان کے اندر اسلامی حکومت قائم ہونا، اور جس طرح طالبان نے ٹیک اوور کیا اور پورے افغانستان میں، اور پنج شیر کا معاملہ بھی سر ہو گیا، اور وہاں پر انہوں نے اسلامی نظام کا جسے کہتے ہیں معاملہ شروع کر دیا ہے، تو یہ شیاطین اور اس کے پیروکاروں کو کسی صورت گوارا نہیں ہوگا، نہ تھا نہ ہوگا، اور وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ کہیں کسی ایک خطہ زمین پر، کسی ایک جگہ پر بھی اللہ کا قانون نافذ نہ ہو سکے۔ بہرحال آج صورتحال یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کی جو ٹاپ لیول قیادت ہے، وزیر خارجہ، انہوں نے ایک بیان یہ دیا کہ جناب پاکستان جو ہے اس نے 20 سال ہمارے ساتھ جو ہے ایسا سلوک کیا ہے کہ اب ہم اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں گے، اور گزشتہ 20 سال کے حوالے سے جو پاکستان کا رویہ رہا ہے اب ہم اس کے مطابق پاکستان کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ اور بہت ساری چیزیں آپ یہ دیکھتے ہیں، کرکٹ میچ کے حوالے سے بھی مختلف باتیں آ رہی ہیں کہ جناب وہ ٹیم آئی تھی، میچ ہونا تھا اور پھر وہ ایک دم کینسل ہو گیا، اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ آج ہم ذرا ان پیش رفت جو آگے معاملات بڑھ رہے ہیں اس کا ذکر کریں گے۔ بیگ صاحب، یہ جو ایک دھمکی ہے یا کیا کہیں کہ امریکہ کیا سمجھتا ہے کہ 20 سال جو افغان وار میں پاکستان نے امریکہ کا الائی ہوتے ہوئے جو کچھ خدمات انجام دی ہیں، جو کہ ہمارے لیے باعث شرم ہے، لیکن امریکہ کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں، اس کے باوجود امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب پاکستان نے اس کو بیک سٹیپ کیا ہے، اس کی کمر میں خنجر گھونپا ہے، اور اصل میں طالبان کی مدد کی ہے۔ اللہ کرے جو سوچ رہے ہیں وہ ایسا ہی ہو۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے جو مقتدر طاقتیں ہیں وہ امریکہ کے آگے جو ہے سر جھکا کے بیٹھ جائیں۔ بتائیے، یہ جو اس نے بیان دیا ہے اینتھنی بلنکن نے کہ جناب ہم اب 20 سال کی جو پاکستانی کارکردگی، آئندہ ہم اسی کی بنیاد پر پاکستان سے تعلق رکھیں گے، کیا مراد ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف صاحب، امریکہ نے جس طرح پاکستان کا امریکی وزیر خارجہ نے ذکر کیا ہے اور جس طرح الزامات لگائے ہیں، تو مجھے وہ غالب کا وہ مصرع یاد آ رہا ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ اور
عجیب اتفاق سے میں اس پروگرام کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ جارج واشنگٹن کے عہد کا اور غالب کے عہد کا کوئی خاص فرق نہیں ہے. وہ جو پہلا صدر تھا امریکی، تو غالب نے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک بندہ آ گیا ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ امریکہ کا ایک نقطہ نظر ہے. وہ نقطہ نظر کیا ہے؟ تم میرے دوست ہو، بس بات یہاں ختم ہو گئی. میں تمہارا دوست ہونے کا پابند نہیں ہوں، مجھ پر یہ بات لاگو نہیں ہوتی. تمہیں میرا بھلا کرنا ہوگا، تمہیں میرے مفادات کا تحفظ کرنا ہوگا، تمہیں دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کی کیا خواہش ہے، امریکہ کی کیا ضرورت ہے. میں جو چاہوں کروں، میں تمہارے ساتھ بھی جو چاہوں گا. یعنی جسے کہتے ہیں احسان فراموشی بھی کی کوئی حد ہونی چاہیے. کہ طالبان سے مذاکرات کے لیے امریکہ پاکستان کی کس طرح منتیں کرتا رہا کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لاؤ، انہیں میدان جنگ سے ان کا رخ موڑ کر مذاکرات کی میز کی طرف آؤ. کیونکہ امریکہ کو میدان جنگ میں اپنی شکست تقریباً 2-3 سال سے نظر آنی شروع ہو گئی تھی. تو مذاکرات کیے، تو پھر مذاکرات میں جس مہارت کا اظہار کیا طالبان نے اور جس طرح ڈکٹیٹ کیا امریکہ کو، اس کی مثال دیکھ لیجئے کہ ملا عبد الغنی برادر پاکستان میں قید تھا اور شاید امریکہ کے کہنے پہ ہی قید کیا ہو. طالبان نے امریکہ کو کہا، امریکہ نے پاکستان کو کہا عبد الغنی کو چھوڑو کیونکہ مذاکرات میں وہ مدد کرے گا. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر سطح پہ پاکستان سے انہوں نے مدد لی پہلے مذاکرات میں. پھر جب طالبان کا قبضہ ہو گیا تو جس طرح امریکہ نے انخلا کیا ہے، جس جلدی میں انخلا کیا ہے کہ ان کی جوتیاں وہاں رہ گئی، جس طرح انہوں نے انخلا کیا ہے، اس میں انہوں نے پاکستان سے باقاعدہ وہ تو اعلانیہ درخواست کی تھی کہ ہمارے انخلا میں ہماری مدد کرو. اور یہ انخلا کی درخواست صرف امریکہ نے نہیں کی تھی، یورپین یونین نے بھی کی تھی، جرمنی نے بھی کی تھی کہ ہمارا سیف انخلا کرا دیجیے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان سے ان معاملے ساری مدد لی. جب انخلا مکمل ہو گیا، جب ان کا کام نکل گیا تو یہ بریفنگ دے رہے ہیں کہاں؟ سینٹ کو. اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری، آپ نے افتتاحیہ میں کہا ہے کہ پاکستان پہ الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ پاکستان پہ الزام لگا چکے ہیں مکمل طور پر کہ پاکستان ہی ہماری شکست کا باعث بنا ہے افغانستان میں. صحیح الزام لگا رہے ہیں. دیکھیے صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے. پہلے تو ان کے الزام کو چیک کر لیجیے نا کہ کیا پاکستان اتنا مضبوط، اتنا زبردست، اتنا بڑا، اتنا مستحکم، اتنا مضبوط ملک ہے کہ اس نے امریکہ کو شکست دے لی ہے. اور ساتھ آپ کہتے ہیں مقروض ہے، مفلوج ہے. تو یہ پہلی تو یہ ایک ان کا کنٹراڈکشن سامنے آ گئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان شروع سے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً 6-7 سال پہلے کی، جب ابھی امریکہ میدان جنگ میں شکست نہیں قبول کر رہا تھا، تو ہمارے ایک آرمی چیف کیانی صاحب وہاں امریکہ میں واضح طور پر کہہ کر آئے تھے اور انہوں نے بڑی لاؤڈ زبان میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے آپ میدان جنگ میں جتنا چاہے وقت لگا دیجئے، آپ جیت نہیں سکیں گے افغانستان میں. پاکستان نے انہیں ہمیشہ اس طرح کے مشورے دیے، اور یہ کام اگر وہ پاکستان کے مشوروں کو مان لیتے تو یوں ذلیل و رسوا کر اتنے بے آبرو ہو کر اس کوچے سے نہ نکلتے. اچھا اب شکست ہو گئی، بے آبرو ہو کر نکلے، تو اب ہم نے تو نہیں ماننا ہم اتنی بڑی قوت ہے کہ ہمیں بھی شکست ہو سکتی ہے. ہم نے تو نہیں ماننا کہ ہم سپریم پاور ہیں، لہٰذا کسی پہ الزام. لیکن صاحب یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جو کہ چیز پھر میں کہوں ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا اور اس نے جو کچھ کہا، کیا ہم نے وہ منوعاً تسلیم کیا یا کوئی کسر رکھی؟ یعنی کہ امریکہ کو شکوے کا موقع کہاں سے ملا؟ ہمیں تو لگتا تھا بعض اوقات تو مشرف ساج سجدے میں گرے ہوئے ان کے سامنے. دیکھیں آغاز میں تو ہم نے بہت زیادہ تعاون کیا، لیکن جو میں سمجھتا ہوں امریکی عزائم سامنے آئے ہیں اور جو یہ انہوں نے ہمارے قبائلی علاقوں میں جو کچھ کیا اور جس طرح TTP تیار کی اور جس طرح BLA کو سپورٹ کیا، اس سے ہماری
ایجنسیوں کے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کان کھڑے ہو گئے تھے. پھر وہ بھی دیکھتے تھے جسے کہتے ہیں نا چوری چھپے امریکہ سے کچھ نہ کچھ امریکہ کے مفادات کے خلاف کرتے رہے ہیں. نہیں لیکن جب ایلیمنٹ وہاں پہ یہ آ گیا کہ انڈیا وہاں پہ پنجے جمانے لگ گیا, اب پاکستان کے کسی بھی فوجی کو یہ قابل قبول نہیں تھا. بالکل ہی یہ ایک ایلیمنٹ بہت بڑا اہم ایلیمنٹ ہے کہ جب یہ پتہ چلا جناب کابل تو دوسرا دہلی بن رہا ہے, ہاں تو میرے خیال میں وہ ایسا پوائنٹ تھا کہ جب تھوڑی سی کوئی غیرت اور حمیت جو تھی وہ جاگی ہوگی, ورنہ اس سے پہلے تو وہ 57,000 حملے کیے یہاں سے جہاز. بالکل انتہائی شرمناک بات ہے. اصل میں پاکستان کی ساری جو عسکری پالیسی ہے وہ انڈیا فوکس ہے نا, انڈیا کو فوکس کیا ہوا نا پاکستان نے. پاکستان کی تو تمام تر جنگی تیاریاں بھی انڈیا کے حوالے سے. گویا امریکہ کی بے وقوفی تھی کہ اس نے انڈیا کو وہاں جگہ دے دی تو پاکستان مزید الرٹ ہوا. اصل میں امریکہ نے یہ اپنی طرف سے ایک حکمت عملی استعمال کی کہ انڈیا کو وہاں جگہ دے کر پاکستان کو مزید پریشرائز کیا جا سکتا ہے. پاکستان مزید ہمارے دباؤ میں آئے گا کہ دیکھو انڈیا یہاں آ گیا ہے, اب ہماری باتیں منو ان مانتے چلے جاؤ. لیکن اس کا جیسے آپ نے کہا بالکل درست کہا کہ اس کا الٹا اثر ہوا. اور پچھلے 2-3 سال سے تو یہ پوزیشن واضح ہو گئی تھی, خاص طور پر پچھلے الیکشن میں بھی, کیونکہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ, میں شروع سے کہتا ہوں کہ پچھلے الیکشن جو ہوئے ہیں وہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ ورسز انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہوئے تھے. اس میں بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو شکست ہوئی تھی اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ جیت گئی تھی. اس بات کا بھی غصہ تھا اور امریکہ وہ بندے نہیں لا سکا تھا جسے وہ لانا چاہتا تھا. بہرحال وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی. ایک طرف ہم پر الزام لگا رہا ہے اور دوسری طرف کہہ رہا ہے, یہی اسی میٹنگ میں فرماتے ہیں کہ ہماری انڈیا کے ساتھ ڈیپ انگیجمنٹ ہے. دیکھیں میں آپ سے ایک شکوہ کر رہا ہوں اور ساتھ ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا جو بدترین دشمن ہے نا وہ ہمارا دوست ہے, وہ اس سے میری ڈیپ انگیجمنٹ ہے. یہ ایک حرکت دوبارہ وہی کر رہا ہے جس حرکت کا خمیازہ اس نے بھگتا ہے انڈیا کو کابل میں اسٹیبلش کر کے. اب وہ پھر حرکت کر رہا ہے. خیر اس کو ہی بھگتے گا انشاءاللہ. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں بیگ صاحب. رضا الحق صاحب آپ سے ذرا میرا سوال یہ کہ جو ریسنٹ کچھ دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں پاکستان کے اندر, اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دوبارہ کوئی ایک دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہو رہی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں یہ بھی جو افغانستان میں جو حکومت نئی بنی ہے یہ اسی کا فال آؤٹ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر یہ ایک ایکٹیویٹی شروع ہوئی؟ کیونکہ ایک کام تو ہوا رضا الحق صاحب کے جو طالبان افغانستان ہیں انہوں نے جب عام معافی دی تو اس میں ٹی ٹی پی کے وہ دہشت گرد بھی کھلے چھوڑ دیے جو کہ پہلے قید کیے ہوئے تھے وہاں پہ افغانستان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ آصف صاحب. دیکھیے آصف صاحب, یہ جو افغانستان میں جب افغان طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا اور خبروں کے مطابق یہ کہ کچھ ٹی ٹی پی کے لوگ بھی جو پریزنس میں تھے ان کو چھوڑ دیا گیا, یا وہ جس طرح بھی باقی سب لوگ بھی چھوٹ رہے تھے تو وہ بھی چھوٹ گئے, یہ تو ایک سیکنڈری ایشو ہے میرے نزدیک. اس کا ایفیکٹ ضرور پڑا اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میگنیفائی ہوا ہوگا, لیکن سٹارٹ وہاں پہ نہیں ہوا. پاکستان کے اندر دہشت گردی تو ہم دیکھتے ہیں 2006 سے, اس سے پہلے بھی ہوتی تھی لیکن بہت زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر جو دہشت گردی تھی وہ 2006 لال مسجد کے واقعے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس میں یہ کہ پھر کچھ تناظیم ہمارے سامنے آئیں. فار ایگزامپل ٹی ٹی پی کا نام سے آئی, تحریک طالبان پاکستان. اسی میں آگے چل کے ہم نے دیکھا کچھ جو نیشنلسٹ موومنٹس ہیں, قوم پسند جسے کہا جاتا ہے, قوم پرست کہا جاتا ہے جنہیں, BLA ہے بلوچستان لبریشن آرمی. اور پھر اسی کے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی فینومینن کو جب گلوبلائز کیا گیا, دہشت گردی کے فینومینن کو, تو وہاں پہ ہمارے سامنے ISIS یا داعش کی صورت میں اسی داعش کی ایک برانچ یا ایک بازو کہہ لیں وہ یہاں بھی بنا. پاکستان میں نہ بھی ہو, خراسان اپنا نام وہ کہتے ہیں, اسلامک اسٹیٹ آف خراسان. تو یعنی کہ یہ ہمارا اس علاقے کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے, خاص طور پہ پاکستان میں جو قبائلی علاقے ہیں, جب یہاں پہ جیسا کہ ابھی پہلے ذکر ہو رہا تھا 57,000 ٹائمز جب یہاں سے آپ کے ایئر بیسز سے ڈرونز یا دوسری چیزیں اڑتی ہیں, زیادہ تر ان میں سے افغانستان میں حملہ آور ہوئے, لیکن کچھ ہمارے بارڈر ایریاز پاکستان کے وہاں بھی حملے ہوئے. امریکہ کی فوجوں نے بھی یہاں پہ حملے کیے اور علم میں تھا لوگوں کے, ایک چھپی ہوئی بات تو نہیں تھی کہ پاکستان امریکن الائی ہے, شروع کی بات کر رہے ہیں مشرف کے دور میں, تو کچھ لوگوں کے جینوئن کنسرنز تھے.
ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات جو ہوتے ہیں ان کو پھر ایکسپلائٹ کرنے والی قوتیں بہت ساری موجود ہوتی ہیں، اور ہم نے بھی یہی دیکھا، یہ فینومینن ٹی ٹی پی کا تھا، پروو ہو چکی ہوئی یہ بات کہ انڈین فنڈنگ، انڈین اسپانسرشپ، انڈین ٹریننگ یہ ساری وہاں پہ آئی۔ اسی طرح داعش کو دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ امریکہ، اسرائیل وغیرہ وہ سب مل کے انہوں نے فنڈنگ ٹریننگ کی، اور بی ایل اے کا بھی انڈیا کے ساتھ اور باقی ان سب فورسز کے ساتھ لنک بنا۔ تو ایک تو چیز یہ کہ فینومینن پہلے سے موجود تھا، اور خاص طور پہ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں یہ جو آپ یوں کہہ لیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بوم کا دور ہے، یہ کوئنسائڈ کیا ہے آپ کی اس سیکنڈ ڈیکیڈ آف دا 21st سینچری اس کے ساتھ، اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر ہائبرڈ وار کا بہت زیادہ چرچا ہے دنیا میں، اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ہائبرڈ وار میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر جو مختلف زاویوں سے اٹیک ہوتا ہے، امریکہ بھی کرتا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے۔ یہ لوگوں کی بھول ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہاں سے افغانستان سے چلا گیا تو اس کا جو پلان اور ایجنڈا نیو ورلڈ آرڈر کا تھا وہ بھی ختم کر دیا اس نے، اس کا جو اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے وہ بھی اس نے ختم کر دیا، کنٹینمنٹ آف چائنا وغیرہ وہ بھی ان کے ذہن سے ختم ہو گیا، یعنی کہ پاکستان کو بھی انہوں نے تسلیم کر لیا، یا اس کو برا جس طرح سمجھتے تھے برا سمجھنا بند کر دیا۔ ایسا نہیں ہوا، اتنی بڑی شفٹس نہیں آیا کرتی، بلکہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان، میں آپ کو بہت پہلے سے بھی کہتا رہا تھا کہ آخری قلعہ ہے یہ، آخری چٹان ہے یہ، گریٹر اسرائیل کی آڑ میں آخری چٹان پاکستان ہے، اور ہم نے یہ اور یہ ثابت ہو، اور یہ ثابت یہ پروف صرف ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، جو آج کل کے رائج الوقت طریقے ہیں جنگ کے، اس میں ہائبرڈ وار بھی دیکھیں تو پاکستان نے بھی امریکہ کے اگینسٹ اپنی ہائبرڈ وار جاری رکھی ہے۔ پاکستان کو ہائبرڈ وار کرنی چاہیے تھی امریکہ کے اگینسٹ، جو وہ کر رہا ہے اس کو سیم کوائنز میں اتنا ہی پے کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیے ان کی اکانومی کے، پاکستان کی اکانومی کے اوپر بھی ان کی وار ہوتی ہے، ان کی ڈپلومیٹک طریقوں سے بھی ہوتی ہے، بین الاقوامی اداروں کے ذریعے بھی ہوتی ہے، بہت سارے طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے آسان طریقہ، سب سے آسان طریقہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب سے افغان طالبان کی حکومت دوبارہ بنی ہے، ری انسٹیٹ ہوئی، ہم یہی کہیں گے 20 سال کے بعد دوبارہ اپنی ریوائیو کیا حکومت افغانستان میں، تو اس کے ساتھ ساتھ پہلے کابل میں، اس کے بعد جلال آباد میں پچھلے دنوں وہاں بھی ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں۔ اب وہ کون کر رہا ہے؟ وہ کوئی اینیمی آف دا طالبان ہی کر رہا ہوگا نا، ان کی حکومت کا کوئی اینیمی کر رہا ہے۔ اب وہ جو بھی کر رہا ہے وہاں پہ وہ کسی نہ کوئی تو اس کی سٹرنگز پل کر رہا ہوگا نا، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے کوئی اور لوگ ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں بھی وہ ایکٹیویٹی اسی لیے کرتے ہیں، یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، اور یہ آئندہ خدشہ ہے بڑھنے کا اگر اس پہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے قابو نہ پایا تو، اور اس کے لیے بڑی ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے۔ اور اپنے جو ریجنل الائز ہیں، ہمارے بھی تو الائز ہیں نا، اگر ان کے الائز ہوتے ہیں، اگر وہ سینٹ ہیئرنگ میں بلنکن مختلف باتیں کر سکتا ہے، اور ان کی سینٹ ہیئرنگ کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے، باتیں وہ سینٹ ہیئرنگ کے بغیر بھی ان کو معلوم ہوتی ہیں، جو سینیٹرز بیٹھے ان کو بھی معلوم ہوتی ہیں، وزیر خارجہ کو بھی معلوم ہوتی ہیں۔ یہ تو دنیا کے سامنے اپنا ایک جواز نیا پیش کرنے کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے بھی تو الائز ہیں نا، ہمارا چائنا بھی الائی ہے، ہمارے اس علاقے میں افغان طالبان بھی الائز ہیں، اگر ہم ان کو سمجھیں تو۔ بس یہ دو ہی ہیں، پھر یہ دو ہی ہیں نا، دو ہی کافی ہیں۔ ہم نے ان دونوں نے ہی پروو کیا ہوا اس علاقے میں، امریکہ کو بھی نکال کر، انڈیا کو بھی مختلف موقعوں پہ شکست دے کر، یعنی انڈیا کے اگینسٹ جو اب دیکھیں نا، انڈیا کا ناطقہ افغانستان میں بند ہو چکا ہوا ہے، انڈین آئی پی ایل بھی وہاں پہ نہیں چل سکے گی۔ وہ این ڈی ایس جو کہ انڈین الائی کے طور پہ سامنے ہوتی تھی، اب وہ وہاں پہ افغان طالبان کا این ڈی ایس کا چیف ہوگا، تو وہ انڈین الائی تو نہیں ہوں گے۔ تو یہ چیزیں پاکستان کو سمجھنے کے ایک براڈ بیسڈ پلان بنانے کی ضرورت ہے، بہرحال اس دہشت گردی اور ان چیزوں کو قابو پانے کے لیے۔ میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں ابھی طالبان کی افغانستان میں حکومت کچھ اسٹیبل نہیں ہوئی، ابھی انہیں بہت کچھ، ابھی وہ حکومتیں جو بڑی اسٹیبل ہیں وہاں دہشت گردی ہو جاتی ہے، تو وہ تو ابھی نئے نئے ہیں، ابھی ان کے پاؤں اس طرح جمے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے جھنڈے کی وہاں توہین کی گئی ہے۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ کون ہے جو کرنے والے، وہ اس طرح کہ اگر کسی ایسی جگہ پہ لگا ہوتا، کسی درخت پہ لگا ہوتا، کسی جگہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کی توہین کی ہے اور پاکستان دشمن ہے۔ یہ جھنڈا اس گاڑی پہ لگا ہوا تھا جو گاڑی افغان بھائیوں کے لیے خورد و نوش کا سامان لے کر جا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون عناصر ہے، یہ افغانیوں کا بھی دوست نہیں ہے، پھر اس کا مطلب ہے
تو وہاں ابھی صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں بہت الرٹ رہنا ہوگا یقینی طور پر. اور یہ دونوں کے دشمن ابھی وہاں موجود ہیں اور وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے کہا, بالکل صحیح کہا ہے کہ امریکہ یا بھارت وہاں ان کارروائیوں سے ابھی باز نہیں آئیں گے. نہ ہمیں نچت ہو کر بیٹھ جانا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے افغان طالبان آ گئے, اب ادھر سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. بیگ صاحب یہ جو کہیں دھمکیاں سی ہیں, یہ جو بات انہوں نے کی ہے اینتھونی بلنکن نے سینٹ میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ میں اس کو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ اس چیز کو رجسٹر کروانا چاہتا تھا. کیا پاکستان اس کی دھمکیوں کو کس طرح لے گا؟ کیا وہ پاکستان پہ اثر انداز ہوں گی یا پاکستان ڈر جائے گا یا کیا کرے گا؟ آپ کے خیال میں پاکستان کا کیا رسپانس ہوگا؟ جہاں تک یہ تعلق ہے آپ کی اس بات کا کہ جو بلنکن دھمکیاں دے رہا ہے اس کا پاکستان کو کس طرح مقابلہ کرنا ہوگا. دیکھیں یہ بات تو ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کمزور اگر طاقتور سے مار کھاتا ہے تو اس کا طاقتور جو ظلم کرتا ہے کمزور پر تو اس میں صرف طاقتور کا قصور نہیں ہوتا, قصور کمزور کا بھی ہوتا ہے. کیوں ہوا وہ کمزور؟ اس کی کمزوری نے طاقتور کو یہ موقع دیا کہ وہ اس پر ظلم کرے. بس پاکستان کا بھی یہ معاملہ ہے نا کہ مقروض ہے, مفلوج ہے, کر کیا سکتا ہے وہ؟ مثلاً اقتصادی پابندیاں لگا دیں. آپ نے دیکھا ایران جیسے ملک پر اس نے اقتصادی پابندیاں لگائی تو ایران جہاں آئل ہوتا ہے وہاں کیا حشر ہوا. تو ہمارے ہاں تو بہرحال کچھ بھی نہیں ہوتا, تو اقتصادی پابندیاں لگا کر وہ کر سکتا ہے. پھر سارے بین الاقوامی ادارے ان کے انڈر ہیں, وہ IMF ہو, فیٹف ہو, سارے بین الاقوامی ادارے ہیں. وہ IMF کو چھوڑے, جو آپ کا جو ایشیا بینک ہے نا وہ بھی ان کی مرضی کے بغیر قرضہ نہیں دے سکتا, کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. لہٰذا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اقتصادی طور پر وہ ہمارا اس طرح کا بازو مروڑ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. پھر یہ کہ سفارتی سطح پر وہ ہمیں تنہا کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی طاقت ان کے پاس میڈیا کی ہے. وہ میڈیا کے ذریعے یوں دنیا کو بتا دیں گے جیسے پاکستان کوئی جنگل ہے, جیسے پاکستان کوئی جاہلوں کا اور بدماشوں کا اور غیر مہذب لوگوں کا ملک ہے اور لوگوں کو اس سے پیچھے کریں, یہ ان کے پاس ہے. یہ سب کچھ وہ کریں گے, لیکن عزم بھی کوئی شے ہوتا ہے. بیگ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ان کی دھمکیوں کے آگے ڈھیر تو نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں اس کا جواب دینا قبل از وقت ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں, حالات اس طرح کے ہیں. سابقہ جو ہماری ہسٹری ہے نا, تو ہسٹری میں تو یہ ہے کہ حالات بھی نہیں پیدا ہوئے. either you are us اور against us پہ ہم ڈھیر ہو گئے تھے. ہاں, اگر اپنے ماضی کو دیکھیں تو پھر تو اب اس سے پہلے ہمیں ڈھیر ہو جانا چاہیے تھا. لیکن امید یہ ہے کہ تھوڑی سی امید ہے, زیادہ نہیں ہے, تھوڑی سی امید ہے کہ اگر عزم کر لیا جائے. عزم کون کرے؟ حکومت, اسٹیبلشمنٹ, یہ سب اگر عزم کر لیں. سر حکومتی بندے یا ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں نا, ان ساروں کے بچے چائنا میں نہیں پڑھتے, ان کے بچے امریکہ میں پڑھتے اور رہتے ہیں. کیا عزم کریں گے آپ؟ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی انویسٹمنٹ بھی وہاں پہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یورپ میں اور امریکہ میں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ان کے لیے بڑا مشکل ہے یہ طے کرنا, اور وہاں خاص طور ہمارے بیوروکریٹس ہیں جو بنیادی پالیسی بنا کر آگے پیش کرتے ہیں, ان کے بچے سارے وہاں پڑھتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال یہ تو آپ نے محسوس کیا نا کہ پچھلے 5-7 سال میں ہم نے امریکہ سے سرک کر, اس کے باوجود کہ یہ سب کچھ ہوتا تھا, بچے بھی پڑھتے تھے, ہمارے وفود جاتے تھے وہاں, یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن بہرحال اس کے باوجود امریکہ اور پاکستان اس وقت آمنے سامنے کھڑے ہیں نا اس حوالے سے. سر ایک جسارت کی مجھے اجازت دیجیے کہ کیا یہ بات زیادہ درست نہیں کہ پاکستان نے امریکہ کو نہیں چھوڑا, امریکہ نے دھکا دے کے پاکستان کو باہر نکالا اپنی دوستی سے؟ کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن وہ دھکا بھی کیوں اس کو دینا پڑا؟ اگر مشرفیت ہی جاری رہتی تو پھر اس کو دھکا نہ دینا پڑتا. کچھ نہ کچھ ہوا ہے تو اس نے بھی, اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ دھکا دیا گیا ہے, تب بھی کچھ نہ کچھ ہوا تو ہے ایسا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ اور ہے, جب کسی کمزور کو یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ جو طاقتور مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے, میرا بازو بہت زیادہ ٹوسٹ کر رہا ہے. 2001 میں کوئی نہیں تھا جو پاکستان کا سہارا بنتا, بلکہ میری اطلاع کے مطابق چین بھی خاموش تھا. نہیں جی, میری اطلاع کے مطابق چین نے پاکستان کو کہا تھا کہ سرنڈر کرو. کیوں؟ اس وقت اسلامی حکومت سے چین کو بھی خطرہ محسوس ہو رہا تھا اپنے اس صوبے کے حوالے سے.
اب بھی وہ خطرہ ہے اگرچہ، لیکن اب کیونکہ امریکہ اور چین کا معاملہ جنگ کے حوالے سے، دشمنی کے حوالے سے، ایک دوسرے کے مقابلے کے حوالے سے اتنا آگے چلا گیا ہے کہ چائنا اس چیز کو اگنور کر رہا ہے. پھر اس وقت چین اتنا طاقتور بھی نہیں تھا تھا. جتنا آج ہے، اور امریکہ جتنا آج کمزور ہے اتنا اس وقت کمزور نہیں تھا. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل اس وقت بہت طاقتور، اور ساری دنیا اس کے ساتھ تھی. آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپین یونین، پھر مجھے آ گیا خیال، مجھے لگتا ہے کہ یورپین یونین اور امریکہ میں کہیں طلاق نہ ہو جائے، جو حالات بن رہے ہیں. امریکہ اور فرانس کے جو تعلقات میں جس قسم کا بود آ گیا ہے، تو لہٰذا امریکہ کو بڑی کمزوری کا سامنا اس حوالے سے ہے. لہٰذا کوئی سہارا ہے ممکن، کیونکہ یہ فیصلہ کر لینا کہ کسی کا سہارا نہیں لینا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے اور اللہ کا سہارا لینا ہے، یہ تو اس قوم اس کے لیے نہ لیڈر تیار ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ تیار ہے، نہ قوم تیار ہے، نہ تو عوام تیار ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ابھی تک. لہٰذا وہ تو بڑا جو مشکل. بھٹو نے کہا تھا نا کہ گھاس کھا لیں گے اور ایٹم بم بنائیں گے، ایٹم بم تو الحمدللہ بن گیا، لیکن اب گھاس کھانے کی باری رہ گئی. ہاں، جو حالات ہیں، اگر اقتصادی پابندیاں لگیں تو یہاں بہت حالات خراب ہوں گے. لیکن یہ کہ کتنے بھی حالات خراب ہوں، بہرحال ہمارا ایگریکلچرل کنٹری ہے، زرعی ملک ہے، بھئی روٹی تو کھا ہی لیں گے اگر یہ فیصلہ کر کے. اور پیچھے پھر بہرحال چین ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ میری پیشین کو ہی سمجھ نہیں ہے، اگرچہ پاکستان تو بڑی کہہ سکتے ہیں کہ جرأت کے ساتھ سرکہ ہے امریکہ سے چین کی طرف، یہ کام سعودی عرب میں بھی شروع ہو گیا ہے. سعودی عرب بھی اب چین اور روس کی طرف سرک رہا ہے. یہ بات الگ ہے کہ اس کے لیے بہت مشکل ہے. وہاں امریکی یورپی پنجہ بہت زوردار طریقے سے گاڑا گیا ہے، لیکن ان کی خواہش اب لگتی ہے. ہاں، سعودیوں کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ بھئی امریکہ جو ہے نا وہ کسی بھی وقت ہمیں اڑا سکتا ہے، ہماری بادشاہت کو اڑا سکتا ہے، اور وہ اب ان کو ظاہر ہے بادشاہت کے لیے ہی ہے. لہٰذا پاکستان اگر چاہے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اگر فیصلہ کر لے، پاکستان کی حکومت اگر فیصلہ کر لے اور عوام ساتھ دیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کا مقابلہ نہ کر سکے. رضا الحق صاحب، یہ جو ابھی حالیہ واقعہ ہوا، اگرچہ جوڑا بھی جا سکتا ہے اس کو، یہ جو انٹرنیشنلی ایک بات سامنے آئی کہ جناب نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم آئی تھی اور وہ پاکستان میں بالکل میچ شروع ہونے کے قریب تھا کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ جناب یہاں کوئی پرابلم ہے. لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو سبق سکھانے کی اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے. آپ اس سے کتنے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپورٹس کو ایز اے ڈپلومیٹک یا ایز اے وار، ٹول آف وار استعمال کیا جاتا ہے، پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے. ٹول آف فارن پالیسی کہہ سکتے ہیں، ٹول آف وار. اچھا، کولڈ وار میں 1980s اور اس سے پہلے امریکہ اور سوویت یونین ہوا کرتا تھا، اس وقت اولمپکس بائیکاٹ کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے، ٹول آف کولڈ وار کے طور پہ. 1980 میں ماسکو اولمپکس ہوئے تھے، امریکہ اور اس کے بہت سارے اتحادی نہیں آئے، اٹینڈ ہی نہیں کیا انہوں نے، بائیکاٹ کر دیا ہم نے، اور یہ چلتا رہتا ہے. پاکستان میں ان کو معلوم ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ شاید فزیکل وونڈ، فزیکل انجری زیادہ دیتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سائیکولوجیکل ایموشنل انجری بہت بڑی دیتی ہیں. کرکٹ پاکستان کے لیے ایک ایموشنل اور سائیکولوجیکل چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے پاکستانی قوم کے لیے. پاکستانی قوم کی اکثریت جو ہے وہ اس کے اندر انوالوڈ ہے. ٹھیک. اب یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو، اب دیکھیں جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے، نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے انہوں نے بیسیکلی کہا کہ 5 آئیز، یہ ایک سیکیورٹی بیسڈ 5 ممالک کا کوآپریشن ہے، انہوں نے ان وقت پہ کہا کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. انگلینڈ نے بھی ابھی حال میں یہی کہا، اور ہمارے جو ہائی کمشنر ہیں یہاں پہ برطانیہ کے، انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے کوئی ایسی بات ایشو نہیں ہوئی تھی. اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ جو انگلینڈ کے اندر اس وقت وہاں پہ ایک نیوزی لینڈ کی خواتین کی ٹیم کرکٹ کھیل رہی ہے، اس کے اگینسٹ بھی سیکیورٹی تھریٹس ہیں، ان کو ای میلز بھی وصول ہوئی ہیں تھریٹننگ، لیکن انہوں نے وہاں پہ بند نہیں کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو وہ ایموشنلی ایک دھچکا دینا چاہتے تھے، انہوں نے دیا یہاں پہ. اس میں کوئی سیکیورٹی کا کوئی ایسی چیز نہیں تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس پوری چیز کا تناظر کیا ہے. امریکہ یہاں سے جا رہا ہے. امریکہ اپنی ڈیفنس اسٹریٹجی جو 2019 کی اس نے دی تھی، جب اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اب اندازہ ہو گیا ہے کہ ملٹری کے تھرو افغانستان فتح نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ایشیا میں رہنا چاہتے ہیں، ایشیا کے اندر ہمارے انٹرسٹ ہیں، اور بڑا انٹرسٹ جو اس میں ایک تو انہوں نے
افغانستان اور اس خطے کا، پاکستان کا، اس کے بڑھتے ہوئے، اور خاص طور پہ چائنا کی انسرکلمنٹ کی بات کی تھی، تو انہوں نے کسی نہ کسی طرح وہ بھی پوری کرنی ہے. پاکستان کو انڈر پریشر رکھنے کی مختلف کوششیں جہاں کرنی، اس میں ایک یہ بھی کوشش ہوگی کرکٹ کے تھرو پاکستان کو کسی نہ کسی طرح بیک فٹ پہ ڈالا جائے، لیکن وہ ہائبرڈ وار کا ہی حصہ ہے. لیکن ہم اس سے آگے بڑھ کے اگر دیکھتے ہیں تو کوڈ جو انہوں نے بنایا، 4 ممالک کا اتحاد، جس میں امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے، انڈیا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ پاکستان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے، زیادہ امپورٹنٹلی چائنا کو ٹارگٹ کیا جائے. ابھی حال ہی میں جو آسٹریلیا نے بڑی یہ ہاٹ نیوز ہے، فرانس سے سبمرینس لینی تھی، اس کے اندر ایک دم امریکہ آ گیا، امریکہ نے سوپ ان کیا اور وہ ڈیل فرانس سے ختم کر کے آسٹریلیا نے امریکہ کے ساتھ کر لی. امریکہ نے آسٹریلیا اور یو کے کے ساتھ اپنا ایک اسٹریٹجک انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاہدہ بھی حال ہی میں کیا. اب ان کی جو آپس میں ایک دوسرے سے چپکلش چل رہی ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، اس پہ ہم بعد میں کریں گے. امریکہ کیوں اندر آیا؟ ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ امریکہ کی جو وار انڈسٹری ہے، ویپنز انڈسٹری ہے، وہ افغانستان اور عراق سے بھی اب جس طرح رول بیک کر رہا ہے امریکہ، اس کے بعد اس کو فیوچر میں کہیں نہ کہیں جنگ چاہیے، کیونکہ امریکہ کی سب سے بڑی انڈسٹری وار انڈسٹری ہے. بوئنگ، جنرل موٹرز، لاکہیڈ مارٹن، 5 بڑی جو امریکہ کی کمپنیز ہیں، بلینز آف ڈالر، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز ان کے سالانہ جو ریونیو ہے وہ اسی سے آتا ہے، اسلحہ بیچنے سے. اور وہ تو خیر انہوں نے سوپ ان کیا. کوسچن یہ ہے کہ آسٹریلیا کو 4 نیوکلیئر سب مرینز کیوں چاہیے؟ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. آسٹریلیا کے ساتھ کون ہمسائے ہیں؟ نیوزی لینڈ ہے، انڈونیشیا ہے جس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. آسٹریلیا کو آخر نیوکلیئر سب مرینز کیوں چاہیے؟ فرانس سے پہلے معاہدہ کیا ہوا تھا، امریکہ نے آ کے دے دیا. وہ اس معاہدہ کا حصہ ہے جو اس خطے میں آ کے پھر آئندہ جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، اور اس جنگ میں انسرکلمنٹ آف چائنا بھی موجود ہے، پاکستان کے حوالے سے بھی موجود ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ ہم جو بات کرتے ہیں اکثر کہ ہمارا یہ جو خطہ ہے، مشرق سے فوجیں جائیں گی اور وہ حضرت مہدی کی مدد کریں گی، اور خورستان کا علاقہ ہے وہاں سے کالے جھنڈے جائیں گے اور وہ ایلیا میں جا کے نصب ہو جائیں گے، کوئی راستے میں روک نہیں سکے گا. یہ صرف ہمیں معلوم ہے، انہیں معلوم نہیں ہے اس بات کے حوالے سے. تو ان کا سٹیک ہے یہاں پہ، وہ سٹیک ان کا رہے گا. تو اس حوالے سے دیکھیں تو یقیناً یہ ایک انٹرنیشنل گلوبل لیول کے اوپر مختلف محاذ نئے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مختلف بلاکس نئے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یقیناً فیوچر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بہت زیادہ پیس کی طرف جا رہا ہے. آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے دنیا اس وقت. یہ جو نیوزی لینڈ اور پاکستان کا میچ، آج تک ہسٹری میں کبھی کوئی میچ یوں کینسل نہیں ہوا. کینسل ہوئے ہیں، سیریز منسوخ ہو گئی 8 دن پہلے، 10 دن پہلے، میدان میں جا کے منسوخ نہیں، یعنی لوگ انتظار کر رہے ہیں، باہر لائنوں میں کھڑے ہیں ٹکٹ لے کر اور ٹاس کا انتظار کر رہے ہیں، اور ادھر یہ ہو رہا ہے. اصل میں ایک وجہ یہ بھی ہے جو سننے میں آئی ہے کہ اس ساری گیم کے پیچھے انڈیا تو ہوتا ہی ہے ہر اس بات کے پیچھے جو پاکستان کے خلاف ہو. انگلینڈ بھی تھا، اور انگلینڈ کا معاملہ یہ تھا کہ ارجنٹائن نے پاکستان سے 12 J-17 کا سودا کیا ہے، اور یہ تقریباً 66 کروڑ ڈالر کا سودا ہے. اور یہ جو ہے یہ انگلینڈ کو ہضم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ انگلینڈ نے صاف اس پر تبصرہ یوں کیا ہے کہ ارجنٹائن کا کون دشمن ہے سوائے انگلینڈ کے. تو گویا پاکستان نے انگلینڈ کے دشمن کو یہ جنگی جہاز مہیا کیے تھے. تو سننے بھی آئے کہ انگلینڈ نے بھی اس میں رول ادا کیا تھا. اب اگر انگلینڈ نیوزی لینڈ سے کینسل کروا سکتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ خود بھی نہیں آئے گا. یہ انگریز بھی بڑی عجیب شے ہے، عجیب و غریب معاملات کرتے ہیں. ایک طرف نیوزی لینڈ کا کینسل کروا دیا، دوسری طرف پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا. ہر وقت بیلنس رکھتے ہیں، اور ہر وقت یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ برے نہ بنیں. اور ہائی کمشنر جو پاکستان میں وہ کیا بیان دے رہا ہے، اللہ اکبر، کیا بیان دے رہا ہے، کوئی تھریٹ نہیں تھا، کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا، اور نہ حکومت نے یہ کینسل کیا ہے. تو پھر کس نے کیا بھائی؟ وہ جی ECP نے، انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے. انگلینڈ کرکٹ بورڈ کر سکتا ہے حکومت کی مرضی کے خلاف. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ سیاسی بنیادوں پہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ عسکری بنیادوں پہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ علاقے میں بنے ہوئے محاذوں کو آگے رکھ کر کیا جا رہا ہے. اور اس سب چیز میں دیکھیں یہ افغان طالبان کا جو قبضہ ہے نا،
اس نے ایک کمال دنیا میں ایک رول ادا کیا ہے. یہ میرے خیال میں صحافتی زندگی میں پہلا واقعہ ہے افغان طالبان کا وہاں قبضہ کرنا. کم از کم میری 60-70 سالہ زندگی میں پہلا واقعہ ہے کہ ایک چیز ہوئی ہے. کوئی چیز ہوتی ہے نا تو مبصرین ماہرین رائے دیتے ہیں کہ فلاں کام یوں ہوگا، کوئی کہتا ہے یوں ہوگا، کوئی کہتا ہے یوں ہوگا، اور کسی معاملے میں 60% ایک طرف ہوتے ہیں، 40% ایک طرف ہوتے ہیں. یہ واحد افغان طالبان کا قبضہ واحد معاملہ تھا کہ 100% کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور وہی ہوا. یعنی یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ قبضہ نہیں ہوگا. اتنی جلدی اور اتنے پرامن طریقے سے. اگر آپ یہ کہہ دیں نا کم از کم 15 اگست کو تو ایک نکسیر بھی نہیں پھوٹی. تو اتنے آرام سے یہ اتنا ان ایکسپیکٹڈ تھا. لہٰذا سب نے اس چیز کو ایک قسم کا دنیاوی محاذ کا مرکز بنا لیا ہے، اور ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مرکز کیوں بن رہا ہے. پاکستان میں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے. دیکھیے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ ہمیں اقتصادی مقابلہ کرنا ہوگا، اور ہمیں جو حالات کی سختی آئے گی، یقین کیجئے اگر ہمارا اللہ پر ایمان اسی طرح ڈولتا رہا، اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ پر اس طرح کا یقین نہ ہوا جس طرح ہونا چاہیے. ایک صحابی بیمار تھے، آخری وقت آ گیا، ان کی 4 بیٹیاں تھیں، تو کوئی ان کی عیادت کرنے کے لیے دوسرے صحابی آئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا بھی کوئی نہیں، آپ آگے کس طرح معاملہ چلا؟ میں بالکل مطمئن، بالکل صحیح معاملہ چلے گا. میں نے انہیں سورہ واقعہ یاد کرائی ہوئی ہے، اور ہر روز مغرب کے بعد پڑھ لیتے ہیں. فکر کس بات کا؟ یہ ہے ایمان کا لیول. فکر کس بات کا؟ بات طے ہے. تو اس طرح کا اگر ایمان ہو جائے اور اسی حوالے سے ہم اسلام کی طرف اپنی پیش رفت کر لیں اور سمجھ لیں کہ ہماری بنیاد اسلام ہے، ہم اسلام کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں دنیا کے کوئی ملک کچھ کر سکتا ہے، پاکستان اور اسرائیل کو اپنی اپنی بنیادوں پر چلنا پڑے. ایک لحاظ سے دونوں ہیں نا. اگر پاکستان اپنی بنیاد سے ہٹتا اسرائیل سے تو چاہے 1000 ایٹم بم لے آئے، پاکستان مستحکم و مضبوط نہیں ہو سکتا. کوئی عمارت ایسی جگہ پہ مستحکم و مضبوط نہیں ہو سکتی جو اپنی بنیادوں سے پرے ہٹ کر دور ہو کر کھڑی کر دی جائے. لہٰذا ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ وہ صبر ہم کیسے کریں گے، وہ عزم ہم کہاں سے لائیں گے، وہ کیا چیز ہم اختیار کریں گے کہ امریکہ کی لگائی پابندیاں کا ہم مقابلہ کر لیں، تو وہ سوائے ہمارے دین کے کوئی اور شے نہیں ہے. ہمیں اسی پر انحصار کرنا ہوگا، ہمیں اللہ کا دامن تھامنا ہوگا، ہمیں اللہ کی کتاب کو نہ صرف تلاوت نہیں کرنی ہوگی، اس پر عمل کرنا ہوگا، اور اس کے اس حکم پر عمل کرنا ہوگا کہ دین کو قائم کرو. یہ اگر ہم نے راستہ قائم کیا تو انشاءاللہ امریکہ اور بھی 2-4 اتحادی رہے ہمیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکے. بہت شکریہ بیگ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا رضا الحق صاحب. ناظرین، یہ ہمارا پروگرام تھا، اور اس پروگرام میں ہم نے جو دیکھا معاملہ وہ یہی تھا کہ پاکستان کے گرد اب گھیرا تنگ ہو رہا ہے، حالات آگے سخت ہو سکتے ہیں، اور اس حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے بحیثیت پاکستانی، اور رہنماؤں کی بات کریں تو ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. اصل بات یہی ہے کہ جو بیگ صاحب نے آخر میں کہی کہ 100 باتوں کی جو ایک بات ہے کہ اگر ہم اور چیز نہ بھی دیکھیں، ہمارے ملک میں جو خیانت، جو بددیانتی، یا جو بھی معاملہ، اقربا پروری، کرپشن، جس کا بھی آپ رونا روتے ہیں، اگر ہم کھود کرید کر کے پہنچے تو اس میں سامنے یہی چیز آتی ہے کہ اینڈ پہ کیا ہے، بندہ ایماندار نہیں ہے. ایماندار، ایمان، وہ ایماندار ایمان کب ہوگا؟ جب اس کو پتا ہوگا کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، میرے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ گچھ ہوگی، مجھے اس کا حساب دینا ہوگا. کوئی جس بندے کو یہ اس بات پر یقین ہو کہ میری اللہ تعالیٰ سے پوچھ گچھ ہونی ہے اور مجھے حساب دینا ہے، وہ پھر بے ایمان کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ بے ایمانی کیوں کرے؟ وہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر یا کرپشن کیوں کرے گا؟ وہ الٹیمیٹلی ہمیں اللہ ہی کی طرف آنا ہے، اسلام ہی کی طرف آنا ہے، دین ہی کی طرف آنا ہے، چاہے وہ انڈیویجول بنیاد پر ہو، چاہے کولیکٹیو بنیاد پر ہو.
ہمارا اصل حل وہی ہے. آگے حالات ایسے ہی ہیں. اگر ہم نے یا تو پھر بالکل آپ سر تسلیم خم کر دیں اور جناب آپ کے تمام نیوکلیئر دانت بھی نکل جائیں اور آپ بس بھیڑ بکریوں کی طرح بھارت کے زیر انتظام ایک ریاست کے طور پر رہنے کو تیار ہو، شاید کوئی جینے کا موقع مل جائے. ورنہ جو اس وقت بھارت کے اندر جو انتہا پسند ہندوانہ جو ایک ایلیمنٹ آیا ہے، وہ تو کہتے ہیں مسلمان کے دو استھان، قبرستان یا پاکستان. جب پاکستان بھی ان کے تحت بالکل آ جائے گا تو مسلمانوں کو کہاں چھوڑیں گے. ہمارے لیے اگر ہم لٹرلی ایک دفعہ بیٹھ کر مراقبہ کریں تو ہماری دنیاوی اور اخروی نجات دونوں کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ ہم واپس جائیں، رجوع الی القرآن، قرآن ہی کی طرف لوٹیں، قرآن کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کرے کہ وہ نظام یہاں قائم ہو تو یہ ملک مستحکم ہوگا. ورنہ اس وقت حالات یہ دیکھیں کہ کوئی نہیں، کسی کے پاس الادین کا چراغ نہیں جو کہہ سکے میں اس ملک سے کرپشن ختم کر دوں گا. امپاسبل. کرپشن ختم کرنی ہے، حالات ٹھیک کرنے ہیں، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اسلام کی طرف آئیں، اسلام کے نظام کی طرف آئیں. اس کی برکات، اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آنے شروع ہوں گے. جیسے ہم نے دیکھا ایک معجزہ ہو گیا ہمارے ہمسائے میں. تاریخ یہ کبھی کچھ عرصے بعد جا کے لوگ کہیں گے اچھا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور ہم لوگ ہلے تک نہیں. جیسے ہم پرانے پڑھتے ہیں نا فلاں معجزہ ہو گیا اور لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے. ایسا ہی معجزہ اب ہوا ہے، اور اگر اب ہم بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے تو پھر ہم بھی انہی قوموں کی طرح ہے جو معجزے دیکھ کے ٹس سے مس نہیں ہوا کرتے تھے. تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اور ہم اپنا دامن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط تر کریں اور اس کاوش میں لگ جائیں، اس کوشش میں لگ جائیں کہ اس ملک میں اللہ کا نظام قائم ہو. تنظیم اسلامی اسی کام کے لیے تقریباً 1975 سے آج تک لگی ہوئی ہے. آپ اس کا حصہ بنیں، الحمدللہ ہماری دعوت ہے. بہرحال یہ آج کا پروگرام تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.